نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، اور جو ہماری آیتیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے تو یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ آیات کے مقابلے میں تکبر کا معنی یہ ہے کہ اسے تسلیم نہ کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ تکبر ایک ایسی خطرناک اور یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ اگر جس کو تکبر کی بیماری لگ جائے اور اس کا شکار ہو جائے تو وہ نہ نصیحت قبول کرتا ہے اور نہ وہ سیدھے راستے کی طرف آتا ہے، یعنی نصیحت قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور منافق کی ایک نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ منافق بھی تکبر کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے بارے میں ایک مقام پر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ منافق جو تکبر کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو فرمایا اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تکبر کی تعریف حدیث پاک میں یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حق کی مخالفت اور لوگوں کا حقیر جاننا یہ تکبر ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تکبر جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں، تو انہیں ان کا لکھا ہوا حصہ پہنچتا رہے گا حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان کی جان قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں، تو وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں وہ کہاں ہیں جن کے تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ جواباً کہتے ہیں وہ ہم سے غائب ہو گئے، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف وہ بات منسوب کرے جو اس نے ارشاد نہیں فرمائی، تو فرمایا کہ اس نے اسے جھٹلایا۔ اللہ پر بہتان باندھنے کی کافروں کی یہاں بہت سی صورتیں تھیں۔ مفسرین نے لکھا کہ بتوں یا ستاروں کو وہ اللہ کا شریک بناتے تھے۔ نمبر 2، یزدان اور اہرمن، یہ دو خدا انہوں نے قرار دیے ہوئے تھے، یہ بھی اللہ پر بہتان تھا، یعنی دو خدا وہ مانتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے بنائے تھے اور بیٹیاں بنائی تھیں، یہ بھی اللہ پر بہتان تھا۔ اسی طرح چوتھا، علماء نے لکھا کہ باطل احکام کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یعنی ہر وہ کام کہ جو غلط ہو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اور آیات میں جو جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے محبوب پر جو کتاب قرآن حکیم نازل کی اس کو نہ ماننا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا، یہ آیات کو جھٹلانا ہے۔ اور اسی آیت میں یہ بھی آیا کہ انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا، تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوح محفوظ یا ان کے نوشتہ تقدیر میں، یعنی جتنی عمر اور روزی اللہ نے مشرکین کے لیے لکھ دی ہے وہ مشرکین کو بھی پہنچے گی، حتیٰ کہ جب ان کے پاس یعنی مشرکین کے پاس وہ لوگوں کی عمریں اور روزیاں پوری ہونے کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ملک الموت اور ان کے معاونین ان کی جان قبض کرنے کے لیے، ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ فرشتے روح نکالتے وقت قرآن کہتا ہے کہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جھوٹے معبود وہ کہاں ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا عبادت ان کی بھی کیا کرتے تھے۔ جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو
وہ مشرکین حقیقت کو سمجھ چکے ہوتے ہیں تو کہا کہ وہ روح نکلتے وقت یہ کہتے ہیں وہ ہم سے غائب ہو گئے اور ان کا کہیں نام و نشان نہیں. تو کہا کہ چنانچہ بت نہ کافروں کو موت کے وقت کسی عذاب سے بچا سکیں گے اور نہ آخرت میں، تو پھر ایسے بت کو کیا خدا ماننا. تو یہی بات اس میں بتائی گئی. آگے ارشاد فرمایا قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. اور اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کے گروہ آگ میں گئے ہیں تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ. جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا حتیٰ کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان میں بعد والے پہلے والوں کے لیے کہیں گے اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے. اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا عذاب ہے، سب کے لیے دگنا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں یہ فرمایا قیامت کے دن جب کافروں سے اللہ فرمائے گا کہ تم سے پہلے جنوں اور آدمیوں کے گروہ ان کو میں نے آگ میں ڈال دیا ہے اور وہ آگ میں چلے گئے، وہ جہنم میں چلے گئے، اب تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ. جب ایک دین سے تعلق رکھنے والا ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے ہم دین دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا. کس طرح؟ یعنی علماء فرماتے ہیں ہر قسم کا کافر اپنی قسم کے کافر کو لعنت کرتا ہوا جہنم میں جا رہا ہوگا. اسی طرح مشرک مشرکوں کو لعنت کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، یہودی یہودیوں پر لعنت کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے کیونکہ جو یہودی بنا تو اس کو یہودی نہیں یہودی بنایا. تو قیامت کے دن یہ سب جہنم میں جا رہے ہوں گے تو یہودی یہودیوں کو لعنت کر رہے ہوں گے، عیسائی عیسائیوں پر لعنت کر رہے ہوں گے. تو علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا قیامت میں ہر ایک اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے تعلق دل سے ہوگا، یعنی جس نے اپنا تعلق دل سے جس سے جوڑ لیا ہوگا اسی کے ساتھ جہنم میں جائے گا. تو پتہ چلا کہ زمانہ اور جگہ چاہے ایک ہو یا مختلف ہو لیکن ایسے ہی یہ جہنم میں جائیں گے. اور اسی آیت میں فرمایا کہ جب سب جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو جس نے جس کی پیروی کی ہوگی تو وہ گمراہ کرنے والے کے بارے میں اللہ کے بارگاہ میں وہ پیروکار کیا کہے گا؟ مالک یہی وہ شخص تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے گمراہ ہوا، میری آخرت برباد ہوئی. اور تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مالک اسے دگنا عذاب دے، یعنی وہ اپنے پیشوا کے بارے میں کہے گا کہ اسے ڈبل عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے گا کہ تیرے لیے بھی ڈبل ہے، اس کے لیے بھی ڈبل ہے، اور سب کو مسلسل عذاب ہوتا رہے گا لیکن تمہیں ایک دوسرے کا عذاب معلوم نہیں. اور یہ آگے آئے گی، میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے ان کو عذاب ملے گا. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. تو تمہیں ہم پر کوئی برتری نہ رہی. اب یہ جب جو پیروکار تھے جنہوں نے اپنے پیشواؤں کے لیے کہا کہ انہیں ڈبل عذاب دے، اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو فرمایا کہ انہوں نے کہا پہلے والے دوسروں سے کہیں گے تو تمہیں ہم پر کوئی برتری نہ رہی تو اپنے اعمال کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. یعنی جب یہ اللہ کی طرف سے انہیں جواب ملے گا تو گمراہی کے پیشوا پیروی کرنے والے سے اب انہیں کہیں گے کہ تمہیں بھی ہم سے عذاب پر چھٹکارا نہیں اور تمہیں بھی کوئی برتری نہ ملی، یعنی تم نے ہماری اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ ہمیں ڈبل عذاب ملے تو کہا تمہیں بھی کوئی یعنی اللہ کی طرف سے چھوٹ نہ ملی. تو وہ قوم وہ جو پیشوا تھے وہ کہیں گے کہ تم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھو، ہم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھتے ہیں. کفر و بدعملی، پیغمبروں کی اہانت، مسلمانوں کو ستانا اگر ہم کیا کرتے تھے تو تم بھی کیا کرتے تھے. آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جو پیشوا کرتے ہیں، جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں. تو یہی بات قیامت کے دن یہ آپس میں ایک دوسرے سے بھی کریں گے اور یہی بات اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمائی. آگے ارشاد فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها
لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں بڑا غور کرنے والی بات ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے کافروں کی ہمیشگی کی کیفیت کو بیان کیا۔ وہ کیا کیفیت ہے کہ سب سے پہلے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے، علماء کا فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کفار کے اعمال اور ان کی ارواح کے لیے، یعنی یہ جب مرتے ہیں اور یہ جو دنیا میں اچھا کام کریں، کچھ بھی کریں، تو کہا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، کیونکہ ان کی روح بھی خبیث ہے، ان کے اعمال بھی خبیث ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کفار کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور مومنین کے اعمال کے لیے بھی ان کی ارواح کے لیے دروازے آسمان کے کھلتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کو ثابت کس طرح کیا؟ تو حدیث پاک سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے ضمن میں کیا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اس حدیث پاک سے آپ کو اپنے ایمان کی اس اہمیت کا، اس کی قدر کا پتہ چلے گا۔ سنیے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور کافروں کے پاس یہ نہیں ہے، چاہے دنیا کا ان کے پاس سب کچھ ہو۔ یعنی بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی عیاشیاں، اتنا ان کو سب کچھ دیا، لیکن ایمان ان کے پاس نہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اس حدیث پاک میں اپنے ایمان کی قدر کو سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روح نکلتے وقت میت کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر وہ مومن کی روح ہے تو اس سے کہتے ہیں، اے پاک روح، پاک جسم سے نکل آ، کیونکہ تو نیک ہے، اور اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، جنت کی خوشبو اور اپنے رب کی رضامندی سے خوش ہو جا۔ فرشتے روح نکلنے تک یہ باتیں کہتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب روح نکل آتی ہے تو اسے لے کر آسمان کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں۔ جب آسمان کے قریب پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، فلاں شخص کی روح ہے۔ آسمانی فرشتے کہتے ہیں، مرحبا مرحبا اے پاک روح، پاک جسم میں رہنے والی، تو خوش ہو کر آسمانوں میں داخل ہو جا، اور خوشبو اور اللہ کی رضا سے خوش ہو جا۔ اور ہر آسمان پر اسے یہی کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ روح عرش کے پاس تک پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کسی برے بندے کی روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں، اے ناپاک جسم کی روح، بری حالت کے ساتھ آ، گرم پانی اور پیپ کی، اور گرم پانی اور پیپ کی، اور اس کے ہم شکل دوسرے عذابوں کی بشارت حاصل کر۔ وہ روح نکلنے تک فرشتے اسے یہ کہتے رہتے ہیں۔ پھر اسے آسمان کی جانب لے کر چلتے ہیں تو آسمان کا دروازہ ان کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ آسمان کے فرشتے دریافت کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ روح لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں شخص کی روح ہے۔ آسمانی فرشتے جواب دیتے ہیں، اس خبیث روح کو، خبیث جو جسم میں تھی اور اس کے لیے کوئی چیز مبارک نہ ہو، اسے ذلیل کر کے نیچے پھینک دو۔ تو وہ آسمان سے اسے نیچے پھینک دیتے ہیں، تو وہ پھر وہ اسی کی قبر میں لوٹ آتی ہے۔ اور کفار کے لیے آسمان کا دروازہ نہ کھولے جانے کا علماء نے یہ بھی مفہوم لکھا کہ وہ خیر و برکت سے اور رحمت کے نزول سے وہ محروم رہتے ہیں۔ اور اس کو قرآن کی آیت میں بھی بیان کیا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا،
تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اور اسی آیت میں دوسری بات اللہ نے ان کے بارے میں، کافروں کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ یہ ہمیشہ یعنی جہنم میں رہیں گے، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ کفار تب تک جنت میں داخل نہ ہوں گے کہ جب تک سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہ ہو جائے۔ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہ ہو جائے، یہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو اس کو علماء نے کہا سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا یہ ناممکن ہے، کیونکہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ جا نہیں سکتا، تو کہا ایسے ہی کافروں کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے، یعنی نامحال ہے۔ تو اسی سے بتایا گیا کہ مجرمین جنہوں نے اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کا یہی عذاب رہے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اور ان کے لیے سزا کیا ہوگی؟ ایک تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور سزا ان کی یہ ہے کہ کہا ان کے لیے آگ کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ انہیں اوپر نیچے ہر طرف سے آگ گھیرے ہوئے ہوگی۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرمائے گا کہ جہنمی اپنے ماں سوا سب کو بھول جائیں، تو فرمایا ان میں سے ہر شخص کے لیے اس کے قد کے برابر آگ کا ایک صندوق بنایا جائے گا، پھر اس پر آگ کے تالوں میں سے ایک تالا لگایا جائے گا، پھر اس شخص کی ہر رگ میں الامان والحفیظ۔ اتنا خطرناک عذاب کہ ایک تو صندوق اس کے قد کے برابر، اور پھر آگ کا تالا اس صندوق میں لگایا جائے گا، اور فرمایا کہ اس شخص کی ہر رگ میں یعنی نس جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں، ہر رگ میں آگ کی کیل لگا دی جائے گی، اور پھر اس صندوق کو دوسرے صندوق میں رکھ کر پھر آگ کا تالا لگا جائے گا، پھر ان دونوں کے درمیان میں آگ لگائی جائے گی۔ تو اب کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، تو ایسا ان کو خطرناک عذاب اللہ کی طرف سے ملے گا۔ ان کافروں کو اللہ اپنے تمام عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یہی کیونکہ انسان کی زندگی کا خاتمے پر ہی ہے، جس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو اس کے لیے کل کی آیات جو ہیں ان کے لیے کیا انعامات ہیں۔ جیسے کافروں کے لیے اللہ نے جس طرح سب کچھ بتایا، ایسے اب مومنوں کے بارے میں کل کی آیات ہے کہ مومنوں کو کیا کچھ اللہ جنت میں دے گا اور کیسی اس کی جنت ہے اور کیا کیا اس کے انعامات ہیں، کل سماعت کریں گے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ آج افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک کی آج رات شروع ہو گئی، کل ان کا دن ہے، اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کا اس امت پر میرے آقا فرماتے ہیں شکر کرنا واجب ہے۔ اور جمعے کے دن بھی آپ نے سنا، اس جمعے بھی سنیں گے کہ کتنی عظیم ہستی ہیں جو امام الصحابہ ہیں، جو محسن امت مسلمہ ہیں۔ اگر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو پھر اس امت کی کشتی کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوتا، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، اور اس امت کے لیے کتنے بڑے وہ میرے آقا کے جو سب سے زیادہ چہیتے، جو سب سچے عاشق رسول ہیں، جنہوں فنا پر رسول ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی سب کچھ حضور پر نشاور کر دی، اپنا سب کچھ تن من دھن سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے محبت کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد قل هو اللہ الصمد
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک، نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن دینا، مولا کریم سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی معاف فرما۔ تمام کا ثواب ہدیتاً تحفۃً نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، آپ کی فیض و برکات ہم سب کو نصیب فرما، آپ کا فیضان ہمیں نصیب فرما۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا صدقہ اے اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والا بنا دے، اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والا بنا دے، حق بولنے والا بنا دے۔ آپ کے عشق رسول کا صدقہ مولائی کریم ہمیں بھی حضور کا سچا عشق عطا کر دے، حضور کا عشق ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ آپ کے آج عرس پاک کی رات ہے، آپ کے صدقے میں ہمیں حضور کے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ حضور کے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، اور مولائی کریم ہمیں اسی دین اسلام پر رہتے ہوئے مولائی کریم اسلام پر زندگی عطا فرما، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ ہم صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ہم خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ، تمام تابعین، اہل بیت اطہار سے مولا اس امت کے تمام صالحین سے محبت کرتے ہیں۔ انہی صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرما، انہی کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما، انہی کے صدقے میں ہمیں جنت الفردوس میں حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما، ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمیں مولائی کریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ان کے عرس پاک کی رات ہے، ان کا صدقہ یا اللہ ہمیں بار بار آپ کے روضہ پاک پر اور حضور کے روضہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ ہر سال حج مبرور کی سعادت عطا فرما، ہماری زندگیوں میں نور عطا فرما، ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ ہمارے رزق کے دروازوں کو مولائی کریم ہمارے رزق کے دسترخوان کو کشادہ کر دے، ہماری روزیوں میں برکتیں دے، ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، جادو ٹونے نظر بد سے، یا اللہ ہر قسم کی ناگانی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، زلزلوں سے، طوفان سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، میرے آقا کی امت کو محفوظ فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس کا ثواب بالخصوص تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء راسخین، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، اور ہم سب کے والدین میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں جا چکے مولائی کریم سب کی روحوں کو اس سال سبقتیں قبول فرما یا رب العالمین۔ اس کا ثواب بالخصوص اس ماہ مبارک میں جن کا عرس پاک ہے سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔